السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہے اور رسوا کرتی ہے جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیے، اداسیاں کچی نیند سوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، اداکار تو ملتے ہیں وفادار نہیں۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کی غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتا ہے اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ جان میکس ویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پسند کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو، اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ تم اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب وہ آپ سے کہے آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ حساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ ایپلیکیشن ہو یا رشتے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھے وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ناکامی اللہ تک لے آئے تو کامیابی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر محبت میں انا آڑے آ جائے تو سب سے پہلے اپنی انا کو ہی کچلنا، ایک فون کرنا اور کہنا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے منہ سے صرف یہی سننا چاہتا ہو، اور کہنا تم کیا سمجھتی ہو میں اتنی جلدی تمہاری جان چھوڑ دوں گا، بلکہ میں تمہارا ساتھ جنت تک چاہتا ہوں۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہے جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیچے دکھنے والی تصویر بلیک اینڈ وائٹ نہیں بلکہ رنگین ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھ کر بنا تحقیق فیصلہ نہ کریں۔ بعض اوقات جو ہم سمجھتے ہیں وہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، برا خوار ہو کر رہ جاتا ہے انسان۔
میاں انہیں بتاؤ کہ ایک اچھی کتاب پڑھنے کے بعد تم اپنے ہم عمر سے 1 سال بڑے ہو جاتے ہو۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اصل لفظ جہنم ہے یا جہنم؟ میں نے کہا آپ کو جاننے سے مطلب ہے یا تلفظ سے؟ تب سے ناراض ہیں۔ آپ انمول ہیں، میں انمول ہوں، ہم سب اپنی اپنی جگہ عام سے انسان ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم سب قیمتی ہیں۔ قدم قدم پہ نئے لوگ منتظر ہیں، مگر ہم ایک شخص کو دل سے لگائے پھرتے ہیں۔ میں اس یقین کے ساتھ کسی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی ایسی سطر ضرور ملے گی جو صدیوں سے میری منتظر ہوگی۔ اور ہم سب کو مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ ہماری خواہش ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے۔ ایک پل میں مومن تو دوسرے پل منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکارے تو پکار سن لیتا ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسی محبت میرے رب کے سوا؟ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا کہ تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ اے میرے مولا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، آمین۔ کاش میرے اور مکہ کے درمیان کوئی گلی ہوتی، جب بھی میرا دل تھکتا میں اس کی طرف جا سکتی۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ حرم کعبہ ہو، خاموشی کا ڈیرا ہو، پر نور سویرا ہو، تیری رحمت برساتی بارش نے گھیرا ہو، سجدے میں سر ہو، خیال صرف تیرا ہو، پھر کیا دل کا حال ہو یا رب، کہ اس لمحے تو میرا ہو اور صرف میرا ہو۔ حرم کعبہ ہو، سجدے میں سر ہو، آمین۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہدے طفیل کے قہقہے، کہیں کھو گئے میرے رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ جب تم میں روح پھونکی جاتی ہے تو تم ایک عورت کے رحم میں ہوتے ہو، جب روتے ہو تو ایک عورت کی باہوں میں ہوتے ہو، عشق میں مبتلا ہوتے ہو تو ایک عورت کے دل میں ہوتے ہو، اس لیے اس سے اچھی طرح پیش آؤ۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ میرے پیارے اللہ، میں نہیں جانتی کون سی زمین، کون سا دل اور کون سا فیصلہ میرے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے تمام کاموں کو تیرے ہاتھ میں سونپتی ہوں، لہٰذا میرے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے،
اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ سکہ بنا کے جب بھی اچھالا گیا مجھے، میں تیری ہار جیت میں تقسیم ہو گیا۔ اتنا نہیں سوچا جس قابل رب نے بنا دیا، الحمدللہ۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ رمضان میں اتارا ہے تو نے قرآن کو، بڑھا دیا ہے اور بھی روزے کی شان کو۔ آنسو بھری ہوئی ہے یہ آنکھیں ہماری آج، ہم تو بہت برے ہیں، رکھنا ہماری لاج۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ لکھنا چاہا زندگی کو ہم نے بھی، پر زندگی ہمیں ہی لکھتی چلی گئی۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار، ٹھان لو تو جیت۔ صلح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ زندگی چین سے گزر جائے، وہ اگر ذہن سے اتر جائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر خوش ہے تو شکایت کیسی، اب میں اسے خوش بھی نہ دیکھوں تو محبت کیسی۔ دو حصوں میں بٹ گئی زندگی ہماری، ابھی عمر نہیں، اب عمر نہیں تمہاری۔ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تو تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ نہ انا ہے نہ غرور ہے، ہاں مگر عزت نفس ضرور ہے۔ میرے قصے میں تم آتے ہو، میرے حصے میں کیوں نہیں آتے؟ لوگ خاموش ہوتے ہیں اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ خوشی کا دروازہ آپ کے اندر سے کھلتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ سبھی مطلب پرستوں سے، سبھی فنکار لوگوں سے خدا محفوظ رکھے سب کو بد کردار لوگوں سے۔ جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں، جو میرے منہ پہ میرے ہیں، مجھے نفرت ہے فطرت کی انہی مکار لوگوں سے۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو انسان سہ تو سکتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنی ظرف کے مطابق کرتا ہے،
جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نسب کا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم اتنے بھی بدلے نہیں کہ بھول جائیں اپنوں کو، جب اپنوں کو ہی احساس نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لوگے۔ فرعون کا واقعہ آج سے 3000 سال پہلے پیش آیا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر نکال دیا، باقی فرعون کے لشکر کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔